تسلسل چل رہا تھا۔ نبی نے سامنے ارشاد فرمایا والصبر ردائی، اور صبر میری چادر ہے۔ صبر کا لفظ قرآن مجید میں 90 مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے روکنا، تھام لینا۔ جب بھی کسی انسان پر مشکل حالات آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، تو طبعاً وہ جزا فضا کرتا ہے، زبان پہ شکوے ہوتے ہیں، اعضاء اور جوارح میں بے قراری ہوتی ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو تھام لینا، روک لینا، اور شکوہ شکایت کا کوئی لفظ زبان پہ نہ لانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ چنانچہ بے صبری کی 2 علامتیں ہوتی ہیں کہ مصیبت آنے پر انسان مخلوق کے سامنے اپنے خالق کے شکوے کرے، اور دوسری بات اس کے اعضاء اور جوارح میں بے قراری ہو، اضطراب ہو، پریشانی ہو۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس زندگی میں ناموافق حالات برداشت نہ کرنے پڑتے ہیں۔ اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں پر جب ایسے حالات آتے ہیں، ان کی طبیعت میں اضطراب، وہ پریشان نظر آتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں اسی مصیبت کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں قابل رحم بناتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے حالات میں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع زیادہ کر لیتے ہیں، پہلے کی نسبت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسرا طبقہ کے لوگ صحیح معنوں میں صابرین ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے، تو پھر وہ مشکلات کیوں بھیجتا ہے؟ بندے کے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی رحمت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ بندے کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے بندوں کو خوشی دے کر آزماتے ہیں، اسی طرح اپنے بندوں کو غم دے کے بھی آزماتے ہیں۔ خوشی کے حالات میں اگر بندہ شکر ادا کرے، اور غم کے حالات میں اگر بندہ صبر کرے، تو صحیح معنوں میں اللہ کا وہ عبادت گزار بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا تو ہے ہی مسائلستان، کوئی بندہ اس دنیا میں پریشانیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اب رہا سوال کہ جب اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو مصیبتیں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو بھائی ظاہر میں مصیبتیں نظر آتی ہیں، حقیقت میں وہ بھی بندے کے ساتھ شفقت، رحمت اور رأفت ہوتی ہے۔
اب اس کی چند مثالیں سنیں. ایک بچہ ہے، گندا ہے، نجاست اس کے بدن پہ لگ گئی، تو اس کی ماں اس کو دھونا چاہتی ہے. اس کے لیے اس کو گرم پانی ڈالنا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا، جسم کو ملنا پڑے گا. اس غسل کے درمیان وہ بچہ زاروں قطار رو رہا ہوتا ہے، اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ماں کیسی ظالمہ ہے جو بچے کو رلائے جا رہی ہے. لیکن اس رلانے میں بھی ماں کی شفقت شامل ہے. وہ بچے کے جسم پہ نجاست اور گندگی نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کو دھونا چاہتی ہے. اسی طرح کئی مرتبہ بندے کا دل میلا ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ظلمت زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ شفیق ہیں، اپنے بندوں کو دھونا چاہتے ہیں. وہ بیماری، مصیبت، پریشانی کو بھیج دیتے ہیں. اگر بندہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے دھو دیتے ہیں. تو زحمت کی شکل میں بھی کئی مرتبہ رحمت ہوتی ہے. آپ معالج کے پاس جاتے ہیں، میرے چہرے پہ دانے نکل آئے، وہ جواب دیتا ہے جی کہ خون میں کوئی خرابی ہے، آپ کو کڑوی دوائی استعمال کرنی پڑے گی. وہ معالج آپ کا دشمن نہیں جو آپ کو کڑوی چیز کھلا رہا ہے، وہ دوست ہے. اس لیے کہ علاج کڑوی دوا ہی سے ممکن ہے. اسی طرح کئی مرتبہ انسان کے اندر عجب، تکبر، خود پسندی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی اسے مصیبتوں کی، پریشانیوں کی کڑوی دوا دیتے ہیں تاکہ اس کا بھی مزاج درست ہو جائے. کئی مرتبہ انسان کے جسم پہ پھوڑا پھنسی ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو طبیب کہتا ہے جی کہ اس کو تو کاٹنا پڑے گا اور اس کے اوپر سے یہ گندا مواد نکالنا پڑے گا. لوگ اس کے لیے فیسیں دیتے ہیں. ڈاکٹر ان کے گوشت کو چیرتا ہے، ان کے اندر سے گندا مواد نکالتا ہے، خون، پس، ہر چیز. اور جب صحت یاب ہوتا ہے تو مریض اسی ڈاکٹر کا شکر گزار ہوتا ہے. بالکل یہی حال انسان کے حالات کہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت بندے کے اندر سے وہ گندا مادہ نکالتے ہیں. وہ آنسوؤں کی شکل میں نکلتا ہے. مصیبت بھیج دی، پریشانی بھیج دی، اور ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. یہ جو آنسو گر رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ اندر کا فساد بھی نکل رہا ہے. اب گناہوں پہ ندامت ہو رہی ہے. اب دل تصدیق کر رہا ہے، مولا آج کے بعد تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی. تو زحمت کی شکل میں کئی مرتبہ رحمت پوشیدہ ہوتی ہے. ایک دوسرا نقطہ کہ انسان پر مصیبت آئے تو برداشت کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر انسان ہے، بےصبری کا مظاہرہ کرے گا. تو یہ کہنا کہ جی صبر کرو، مصیبت کو برداشت کرو، اس کا بھی اصول سن لیجیے. ایک نفسیاتی کلی ہے کہ بڑے اجر کی توقع میں بندہ چھوٹی پریشانیوں، مصیبتوں کو آسانی اور خوشی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے. آپ دیکھیں ایک مزدور دھوپ کے اوپر سر کے اوپر بوجھ اٹھائے، پتھر اٹھائے جا رہا ہوتا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، تھکا ہوا ہے. یہ ساری مشقت کیوں برداشت کر رہا ہے؟ اس کو توقع ہے کہ جب چھٹی کا وقت آئے گا تو اسے اس پر تنخواہ ملے گی. تو بڑے اجر کی توقع میں اس کے لیے اس مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو گیا. ایک عورت دعائیں مانگ رہی ہے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. یہ عورت جانتی ہے کہ
جب مجھے حمل ہوگا تو 9 مہینے میں بالکل بیمار بندے جیسی زندگی گزاروں گی. حاملہ عورت کو کئی مرتبہ کھانا اچھا نہیں لگتا، طبیعت ایسی ہوتی ہے، کچھ کھاتی بھی ہے تو وہ باہر نکلتا ہے. پھر یہ جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا. کتنی عورتیں ایسی ہیں بچے کی ولادت کے وقت شہید ہو جاتی ہیں. یہ جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو 2 سال کے لیے مجھے اپنا آرام قربان کرنا پڑے گا. نہ اپنی مرضی سے سو سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتی ہے، نہ کہیں جا سکتی ہے. کم از کم 2-3 سال بچے کی پابند. پہلے بچے کو کھلائے گی، بعد میں خود کھائے گی. پہلے بچے کو پلائے گی، بعد میں خود پیے گی. پہلے بچے کو سلائے گی، بعد میں خود سوئے گی. اور ابھی سوئی اور تھوڑی دیر میں بچے نے رونا شروع کر دیا، پھر اٹھ بیٹھتی ہے. ماں کو کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. سردیوں کے موسم میں لحاف کے اندر میٹھی نیند سوئی ہے، بچہ رونا لگ جاتا ہے، پھر اس کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا ہے. تو اس عورت کو پتہ ہے کہ مجھے یہ ساری تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، مگر ماں بننے کی دل میں ایسی چاہت ہے کہ یہ دعائیں مانگتی ہے رو رو کر، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. تو بڑے اجر کی توقع میں چھوٹی مصیبتوں کو برداشت کرنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے. آپ ایک پہرے دار کو دیکھیں، لوگ نرم بستروں پر میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، وہ گلی میں کھڑا جاگ رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں نیند ہے، جسم بے آرام ہے، پھر بھی ڈیوٹی کر رہا ہے. کس لیے؟ اس کو یقین ہے کہ مہینے کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی.